پر ہو۔ آپ تمام کو سبت بہت بہت مبارک۔ کوئی گواہی دے گا خدا کا کلام زندہ ہے، خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اے مسیح رحم کر، اے خدا رحم کر۔ اے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے اب ہم دشمن ابلیس سے، بدروحوں سے، لعنتوں سے، بیماریوں سے، جادوگری سے، تاریکی سے چھڑائے گئے ہیں۔ ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے اور خدا کا پاک روح اس میں بسا ہوا ہے۔ ہم دشمن کے روبرو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورے طور پر محفوظ ہیں۔ آمین۔ کوئی گواہی دینا چاہے کہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اب میں محفوظ ہوں۔ آمین۔ بھائی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ سب مل کر کہیں گے کہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اب ہم محفوظ ہیں۔ جی بہنوں کی باری ہے۔ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اب ہم محفوظ ہیں۔ پریز گاڈ۔ زبور 24 آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے زبور 24۔ اسے زیادہ تر ایک واقعے کے ساتھ ملایا جاتا ہے صابر بھائی، اور انہی دنوں کے حوالے سے چونکہ خداوند یسوع مسیح بھی چونکہ بادشاہ ہیں، بلکہ لکھا ہے ان کی ران اور پوشاک پر یہ نام لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ لیکن آج ایکچول ہم سیکھیں گے کہ یہ زبور جو ہے کب گایا گیا، یہ واقعہ کیا ہے، اس کا کانٹیکس کیا ہے، اس کا پس منظر اکثر خادمین یا جانتے نہیں یا پھر انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھیں گے اس کا اصلی جو کانٹیکس ہے، جو پس منظر ہے، کب یہ زبور گایا گیا، کن حالات میں کیا واقعہ ہوا تھا اس وقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم اکثر خدا کی ایک قیمتی چیز کھو بیٹھتے تھے اور بار بار انہوں نے کھوئی خدا کی وہ قیمتی چیز۔ پتہ ہے کون سی تھی وہ؟ جی ہاں، بائبل مقدس کو اگر آپ پڑھیں تو بارہا بنی اسرائیل قوم سے خدا کا جو عہد کا صندوق تھا وہ چھن جاتا تھا۔ اب کلام خدا میں ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا کا یہ عہد کا صندوق چھن گیا اور اس کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام ابنداب ہے، اس کے گھر میں عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس کے گھر میں عہد کا صندوق ہے۔ آئیے ذرا چند ایک واقعات ہم دیکھیں بائبل مقدس میں سے۔ دوسری کتاب ہے سیموئیل کی، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ آج مجھے معاف کیجیے گا، کچھ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، گلے کی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی سچویشن ہے۔ جی 6واں باب۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا۔ اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے جو اس نام کا یعنی رہوفاش کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے عبید اب کے گھر سے جو پہاڑی پر رہتا تھا نکال لائے۔
और उस नई गाड़ी को अबिनदाब के बेटे गजा और अब्योहाम के हाँकने लगे और वो उसे अबिनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए और अब्यू संदूक के आगे आगे चल रहा था और दाऊद इस्राएल का सारा घराना सरोवर की लकड़ी के सब तरह के साज और सितार बरबत और दफ और खंजरी और छाछ खुदावंद के आगे आगे बजाते चले। आमीन। अब आपको वाक़े की समझ आ गई होगी, 30,000 लोग हैं, बड़ा हजूम है। और बुजुर्ग दाऊद ने क्या किया, अबिनदाब के घर से ये बड़ा टोला, बड़ा गिरोह ये खुदा के उस अहद के संदूक को लेकर निकला है। और अबिनदाब के 2 बच्चे हैं। क्या क्या नाम यहाँ पर है? एक का नाम उज्जा है और एक का नाम अखयू। तब कलाम खुदा में लिखा है एक जगह पर जिसका नाम निकोन है। निकोन का खलियान था, खेत था। वहाँ पर जब ये बैलगाड़ी पहुँची और खुदा के अहद का संदूक उस बैलगाड़ी पर था, समहाउ जो बैल थे उन्होंने ठोकर खाई है और फंबल हो गए हैं, लड़खड़ाहट हुई। और एकदम से कलाम खुदा में लिखा है जो उज्जा है, जो अबिनदाब का बेटा, उसने बढ़कर और खुदा के अहद के संदूक को थामा, पकड़ लिया ताकि वो ड्रॉप ना हो जाए, ज़मीन पर ना गिरे। लेकिन लिखा है खुदा का कहर इस कदर ज़्यादा भड़का कि खुदा ने उसी स्पॉट पर एट द मोमेंट, उसी लम्हा खुदा ने उज्जा को क्या कर दिया, मार दिया, मर गया। और बुजुर्ग दाऊद इस कदर डर गया उस दिन खुदा की हजूरी से और खुदा के गज़ब से, कुछ नाराज़ भी हुआ कि खुदावंद ये तूने क्या किया। लेकिन उसके साथ साथ बुजुर्ग दाऊद के दिल में क्या बैठ गया, डर बैठ गया। और उसने ऐसा किया कि साथ ही एक और घर है, अब उसे लेकर नहीं गया, उसे यरूशलेम में नहीं लाया, बल्कि एक और घर है और वो घर है उबैद का, जाति उबैद का घर है। उसके घर में क्या किया इसने, अहद के संदूक को ड्रॉप कर दिया कि भाई ये तू रख ले। अगर आप पढ़ेंगे ना 8वीं और 9वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है 3 महीने तक। जी जी पढ़िए ज़रा, चलिए 8वीं 9वीं आयत पढ़े। दाऊद इस सबब से कि खुदावंद उज़ा पर टूट पड़ा जी, नाखुश हुआ और उसने उस जगह का नाम पर्स उज़ा रखा जो आज के दिन तक है जी। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों कराए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाति उबैद अदूम के घर ले गया और खुदावंद का संदूक जाति उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। आमीन। अब क्या किया कि ऑप्शन बुजुर्ग दाऊद के पास गो के वो सोचता है कि शायद अब खुदा का गज़ब क्या होगा, मुझ पर भी भड़केगा और कहीं ऐसा ना हो कि खुदा के अहद के संदूक के बाइस मैं भी क्या हो जाऊं, मैं भी कहीं मर ना जाऊं। उसके दिल में एक डर सा बैठ गया और उसने कहा कि ऐसा करता हूं, इसे उबैद के घर में मैं ड्रॉप कर देता हूं। 3 महीने तक ये अहद का संदूक उस घर में रहा। कितने महीनों तक भाई? ये 3 साल का भी जिक्र नहीं किया गया, बल्कि 3 महीनों तक। और फिर लिखा है 12वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा, बुजुर्ग दाऊद ने सुना कि जाति उबैद के घर में खुदा ने क्या दी है, बरकत दी है। जब ये बात बुजुर्ग दाऊद के कानों तक पहुंची कि बादशाह सलामत, अहद का संदूक जैसे ही उबैद के घर में गया है वो देते दिन फिर गए ने उसके हालात अच्छे होना शुरू हो गए हैं और वो अमीर शख्स हो गया है। खुदा ने उसे ब्लेस करना शुरू किया। बाद में बुजुर्ग दाऊद ने सोचा मेरी तो खरे मातम मारी गई,
کہ جو برکت میرے گھر میں آ رہی تھی, میرے خیموں میں آ رہی تھی, میں نے اس کو کیا کر دیا, اپنے سے دور کر دیا ہے, پرے کر دیا ہے. لیٹر آن پھر سے اس نے کہا کہ اب پھر سے دوبارہ جماعت چلے گی. اس نے پھر سے لاویوں کو, لوگوں کو اکٹھا کیا, ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوا, اور وہ پھر سے خدا کے عہد کے صندوق کو لینے کہاں سے گئے ہیں, اب جاتی عبید کے گھر سے انہوں نے کیا کیا, خدا کا صندوق وہ اب لے کر آئے ہیں. ذرا پڑھیے جی 12ویں آیت ذرا پڑھیں. اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز پہ خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے. تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا. آمین. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے ہی اس نے عہد کا صندوق لیا, 6 قدم چلے ابھی, اس قدر خوشی. آپ پڑھیے آگے 13ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے 6 قدم صرف چلے ہیں اور انہوں نے بیل ذبح کرنے شروع کر دی, خدا کے حضور قربانیاں چڑھانا شروع کر دی. جب آدمی خوش ہو تو خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے. ایسا ہی ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے یہ بزرگوں بابوں کو کہ اکثر بچے نا کوئی پیسے پوسے مانگے نا بچوں سے, پتہ نہیں آج کل تو رواج شاید فرق ہو, آج بھی ہے, اکثر ریئیکشن میں نے دیکھے ہیں ماں پیرنٹس کے یا دادا دادی کے, وہ زیادہ تر ترا دیں ہم بچیاں میں. پہلے تو ایسا تھا کہ کوئی نہیں ساڑھے کو پیسے پرا ہو جاؤ, صحیح ہے, غصے میں. لیکن دیکھنا ہم بھانپ لیتے تھے, اگر موڈ اچھا ہے نا تو پھر دل کرنا وہ 4 آنے تو بجائے 8 آنے سے پاؤں دل کے روپیہ دے دیں, موڈ کی بات ہے نا. اب بائبل مقدس میں یاد رکھیے جیسے ہی بزرگ داؤد کو خدا کا ریئیکشن پتہ لگا ہے کہ خدا اس عہد کے صندوق کے باعث کیا ہے, خوش ہے, خدا کی پریزنس اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کو ہم جہاں جہاں بھی جنگ کے لیے جاتے عہد کا صندوق اپنے ساتھ کیری کرتے تھے, کیونکہ یہ علامت تھی گلوری آف گاڈ کی, خدا کی پریزنس کی علامت ہے, خدا کی حضوری کی علامت ہے کہ جہاں خدا کے عہد کا صندوق ہوگا خدا کی گلوری, خدا کا شکائنہ وہیں پر ٹھہر جائے گا. اور میں ایک جگہ پڑھ کر حیران ہو گیا, خدا نے خواہش جب وہ ظاہر کی اور بزرگ موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں. اور وہ بزرگ موسیٰ سوچنے کا لگا کہ تو اتنا بڑا خدا ہے, تو کیسے رہے گا ہمارے ساتھ, صحیح ہے, ہم تو چھوٹے سے ہیں. تو خدا نے کہا میں بس اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لوں گا, بس تم انتظام کرو, میں رہنے کے لیے تیار ہوں. ہاللیلویہ. اتنا بڑا خدا اور چھوٹے سے کمرے میں پاک ترین مقام میں رہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان کم از کم آ کر کیا رہوں گا, میں بسوں گا. تو اب جیسے ہی یہ ایک پورے کا پورا نا سفر ہے, بزرگ داؤد اور اس کی ٹیم کا یہ سفر ہے. اور جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں 17ویں ذرا پڑھیے. اب جیسے ہی وہ یروشلم کی طرف جا رہے ہیں تب کیا ہوا, اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا, اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائی. جی اب 21 جی داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الفاظ کے نام سے لوگوں کو برکت دی. اب 21ویں آیت سے پڑھی, 21ویں تا 23ویں آیات تک. جی داؤد نے میکل سے کہا یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے. سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا, بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا, اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی. سو ساؤل کی بیٹی میکل
मरते दम तक बेऔलाद है। आमीन। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है जब मीकल ने बुजुर्ग दाऊद को देखा नाचते हुए कि बादशाह नाच रहा है, उसने कहा ओहो क्या जैसे कोई बांका क्या करता है, बांका एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बुजुर्ग दाऊद के लिए मीकल ने। बांका पता है किसे कहते हैं? हाँ जी, एक लफ्ज़ है शदाई और शोदा भी इसको कहते हैं, या फिर इसके लिए तिरछा या टेढ़ा, ये भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जी। बेढंगा, रंगीला, चल्ला, ये पंजाबी च असीं कह देने हैं। लेकिन एक इसका मतलब बांके का बहादुर भी है, सही है। लेकिन उस वक्त जो मीकल ने कहा, उसने यही कहा कि तू तो बेकलांगू नची जाना है, तुझे तो हया नहीं, तू तेरे कपड़े जब वो हट रहे हैं, तुझे जब वो हया ही नहीं आ रही कि पूरी बनी इस्राएल कौम के सामने एक बादशाह होकर डांस कर रहा है तू। उसने कहा कि अगर खुदावन के हजूर मुझे इससे ज़्यादा भी जलील होना पड़े तो भी मैं होऊंगा। हालेलुया। खुदा के काम की खातिर खुदा के हजूर कई दफ़ा मुकद्दसों ने, मैं रिएक्शन देखता हूँ बुजुर्ग पतरस का भी, सेंट पीटर के हवाले से लिखा है जब उन पर FIR कट गई तो उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। क्या बात है, जब आप समझ जाए ना कि खुदा की खातिर आपको कुछ दुख दिया जा रहा है तो ये ऑनरशिप की बात है। लिखा है उस वक़्त खुशी करना चूँकि तुम्हारा अजर आसमान पर क्या होगा, बड़ा होगा। अगर खुदा के नाम की खातिर सताए जाए, आपको कोई मोक कर रहा है, फ़न कर रहा है, आपको कोई जब वो टीज़ करता है कि आप ये क्या बने हुए हैं, सही है, तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। खैर, अब इसका दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो ज़बूर 24 है, ये सारे का सारा पसे मंज़र बयान करेगा कि जब बुज़ुर्ग दाऊद जब वो जाती उबैद के घर से निकला है, उबैद अदूम के घर से, तो वो क्या क्या गाते हुए निकले, ये ज़बूर 24 के अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी, आप ज़रा पढ़ेंगे फिर से दोबारा ज़बूर 24। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। आमीन। अब लिखा है कि ज़मीन और उसकी मामूरी, लगता है जैसे खुले मैदान में है और बुज़ुर्ग दाऊद पूरी ज़मीन देख रहा है और समुंदर भी देख रहा है, और उससे शायद पैदाइश की किताब भी याद आ रही होगी कि खुदा ने ज़मीन को, समुंदर को, सारी चीज़ों को किसने बनाया भाई? खुदा ही ने बनाया। और सारा खुला मैदान जब वो देख रहा था तो अहद का संदूक ऊपर है, लावी उठाए हुए हैं और खुदा की जमात जा रही है और जाती उबैद के घर से निकल रहे, और ज़बूर 24 गाया जा रहा है रूह के अंदर। ये उस वक़्त का ज़बूर है। और बुजुर्ग दाऊद क्या कहते हैं? ज़मीन और उसके बाशिंदे किसके हैं? खुदा के हैं। ये बुजुर्ग दाऊद के मुंह से निकल रही है सारी, जब वो खुदा के हुजूर से जब उसने जो बरक़ात पाई, और रूहुल कुद्दस में वो ये बयान कर रहा है। पैदाइश आपको तो पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और पैदाइश पहले बाब की 9वीं 10वीं पे लिखा समंदर और पानी और खुश्की सब कुछ खुदा ने बनाया। अब तीसरी आयत ज़रा पढ़िए। अब चलते चलते ये पहुंच गए हैं पहाड़ के ऊपर, जो यरूशलेम का पहाड़ है जी। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है। अब चलते चलते एक दूसरी जगह पहुंचे हैं। कहाँ पहुंच गए भाई? यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचे हैं। और जैसे पहाड़ पर पहुंचे हैं तो उसके मुंह से क्या निकला है? खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? कौन चढ़ेगा भी खुदा के पहाड़ पर? वही जिसके हाथ साफ है और दिल पाक। जिसके हाथ क्या है भाई? साफ है और जिसका दिल पाक है। अब देखना होगा क्या मेरे हाथ साफ हैं और मेरा दिल? पता है यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज में भी कहा था, मुबारक वो हैं जो, हाँ जी, और भी क्या कहा था कुछ, मुबारक वो हैं जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। तो भाई चेक कर लें क्या मेरा दिल ठीक है, मेरे दिल में कहीं आलूदगी तो नहीं आ गई दूसरों के खिलाफ। जब वो कई दफ़ा एक ही घर में रहते हैं, क्या कहीं चर्च घर के दूसरे मेंबर्स के हवाले से दिल में कोई बदी तो नहीं आ गई मेरे दिल में?
اب کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ گا رہے ہیں اور گاتے گاتے اب کہاں پہنچ گیا؟ یروشلم کے پھاٹک پر پہنچے ہیں. صحیح ہے؟ آئیے ذرا پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں 7ویں آیت ذرا پڑھے کوئی. اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. اب ایسا ہوتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ پورے یروشلم میں ایک فصیل ہوا کرتی تھی. فصیل کہتے ہیں دیوار کو، اور کوئی داخلی دروازہ نہیں تھا، ایک دروازہ ہوا کرتا تھا. اسی سے انٹرنس ہے، اسی سے ایگزٹ ہے، اسی سے سب لوگ آتے جاتے رہتے تھے. جیسے ہی کوئی باہر سے دروازہ بجاتا تھا، نوک کرتا تھا، تو اندر سے پوچھنا لازم ہوتا تھا. جیسے آج بھی جب کوئی دروازے پر دستک دے تو کیا کرتے ہیں؟ ابھی اندر سے کیا کہتے ہیں بچے؟ ہاں جی، کیڑا ہے؟ صحیح. تو اب بائبل مقدس میں کیا کیا؟ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی ہے اور گایا کیا جا رہا ہے بھائی؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اور اے ابدی دروازے، اونچے ہو جاؤ، جی دروازوں کو بھی کہا جا رہا ہے اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. اندر سے کیا آواز ہے؟ ذرا 8ویں آیت پڑھیے. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ ہاں جی، اندر سے آواز ہی کیڑا ہے بھائی؟ یہ جلال کا بادشاہ کیڑا ہے؟ یہ کون ہے؟ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ جی خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے. اب بائبل مقدس میں اب انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ خداوند جو کیا ہے؟ قوی اور قادر ہے، اور خداوند جو جنگ میں زوراور ہے. لیکن میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو تاریخ میں ایسا تھا کہ اہل یہود جن کی جو اپوائنٹ کیے جاتے تھے دروازے پر، ان پر یہ لاگو ہوتا تھا کہ ایک دفعہ پر آپ نے اعتقاد نہیں کرنا. ہو سکتا کوئی دشمن ہو، کم از کم آپ نے کتنی بار پوچھنا ہے؟ 2 بار. کم از کم کتنی دفعہ پوچھیں گے؟ جو بھی گارڈ ہوا کرتے تھے، جو بھی نگران ہوتے تھے دروازے پر تھے، وہ کم از کم 2 بار پوچھتے تھے، رات کو تو خاص طور پر. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ اب رات کے وقت بجے تو ایک دفعہ کئی دفعہ تسلی نہیں ہوتی دل میں کہ پھر آواز دے کیڑا ہے. پھر ہم پوچھتے کہ کون ہے، کسی کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر آپ آگے پڑھیں تو آپ کو دلچسپ یہ بات ملے گی. 10ویں آیت ذرا پڑھیں. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لو پہلے بھی بتایا ہے، لیکن اب پھر سے پوچھا جا رہا ہے یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ اب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی یہاں پر. کیا بزرگ داؤد کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بادشاہ آیا تو دروازہ کھولو؟ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بادشاہ ہے، پوری رعایا اس کے تابع ہے. مظفر بھائی کہنا تو یہ چاہیے تھا میں بادشاہ داؤد ہوں، دروازہ کیا کر دو؟ کھول دو. لیکن بزرگ داؤد نے اپنا انٹروڈکشن نہیں دیا وہاں پر. چونکہ عہد کا صندوق ہے، خدا کی گلوری، خدا کا مسا اس پر ہے، تو وہ کسے سامنے رکھتا ہے بھائی؟ جلال کے بادشاہ کو سامنے رکھتا ہے. جب آپ پر مسا ہوتا ہے، آپ پر گلوری ہوتی ہے، تو وہ آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور آپ کسے یاد رکھتے ہیں؟ مسیح کو یاد رکھتے ہیں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آپ مسیح کا انٹروڈکشن کروائیں گے جہاں بھی جائیں گے، آپ مسیح کو سامنے رکھیں گے. آپ اپنی عزت نہیں چاہیں گے. تو یہاں پر اس نے اپنے آپ کو متعارف نہیں کروایا. وہ کسے متعارف کراتا ہے ایلڈر بھٹا صاحب؟ وہ خداوندوں کے خدا کو، جلال کے بادشاہ کو جب متعارف کراتا ہے کہ وہ آیا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے جیسے جوش سے بھر گیا ہے. بزرگ داؤد خوشی سے تو بھرا ہے لیکن جوش سے بھی بھر گیا ہے. میں نے آج دیکھا ہے کئی دفعہ کلیسیا کا جوش کہیں نہ کہیں ٹھنڈا پڑتا جا رہا. اور کلام خدا میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیے ایک حوالہ میں چاہتا ہوں، ایک حوالہ دیکھیں. اور رومیو 12ویں باب کی 11ویں آیت میں مقدس پولس رسول کا خط ہے، رومیو 12ویں باب کی 11ویں آیت. کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو. آمین. کس جوش سے بھرے رہو بھائی؟ روحانی جوش سے بھرے رہو،
خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں روحانی جوش سے بھرے رہیں. اور اگر آپ پڑھیں گے نا یہ پوری تفسیر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ گاتے ہوئے, بجاتے ہوئے, اور کئی ایک سازوں کا ذکر ہے, ساز بھی ساتھ ہیں, اور خدا کی حمد کرتے ہوئے جوش سے گا رہے ہیں. اور خدا کے حضور بزرگ داؤد تو ناچ بھی رہا ہے, جوش سے بھرا ہوا ہے. آج میں نے دیکھا روحانی جوش تو ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے, لیکن اور چیزوں کا بڑا جوش ہمیں چڑھ گیا. پیچھے ابھی ایک دن آیا تھا جس کو 20 سے یاد رکھتے ہیں لوگ, عائشہ چاچے نے یاد ہے, ویلنٹائنس ڈے. اور میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ اس دن کو اس قدر سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میں نے دیکھا برتھ ڈیز آج کل لوگ بہت ہی چاؤں سے جب وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. شادی کی پہلے سالگرہ نہیں ہوتی تھی, لیکن آج کل بڑی عروج پر ہے. پیچھے میں نے ابھی ایک سرمن بھی دیا شادی کی سالگرہ پر. تو بہت ساری ایسی پارٹیز کو, چیزوں کو ہم نے بڑا پروموٹ کیا. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے پہلا لوکی جدوں 12واں مہینہ چڑھتا سی نہ کوئی کسی کی منگنی ہوتی تھی نہ شادی ہوتی تھی. 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی لوگ خوشی منانا شروع کر دیتے تھے, سجاوٹ ہوتی تھی گلیوں میں, پوری گلیوں میں. لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے, روحانی جوش کہیں نہ کہیں ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے. یسوع مسیح جب اماوس کے راہ پر تھے اور 2 شاگردوں سے گفتگو کر رہے تھے, اور جب یسوع مسیح ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تب انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ کیا جب وہ ہم سے باتیں کرتا تھا تو ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے. ہاللیلویہ. رسولوں نے جوش کے ساتھ خدا کی منادی کی, باتیں کی. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ اور میں اپنے بچوں کو خدا کے حضور نہیں لائیں گے, ان میں کہیں بھی روحانی جوش پیدا نہیں ہوگا. اور اگر یہ روحانی جوش ٹھنڈا پڑ گیا, سرد پڑ گیا, تو کلام خدا میں لکھا ہے نہ تو سرد ہے بلکہ کیا ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے. اگر آپ روحانی طور پر آپ میں جوش نہیں ہے تو سمجھ جائیں روحانی طور پر آپ بیمار ہیں. آپ کو روحانی چیک اپ کی ضرورت ہے. اسی لیے ضرور ہے جیسے بزرگ داؤد خدا کی گلوری میں ہے, شکائنہ میں ہے, جوش سے بھرا ہوا ہے. اگر آپ پر خدا کا مسا ہوگا آپ جوشیلے ہوں گے, لیکن اگر آپ پر خدا کا مسا نہیں ہے نا تو بندہ کیوں ہوندا, فیوز بلب ہے, یقین کریں. تو آئیے آج خدا کے حضور آپ اور میں بھی دیکھیے روحانی جوش میں, جو بھی روحانی جوش خدا کے حضور سے آتا ہے تو وہ یسوع مسیح کو گلوریفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں خدا کے حضور اور خدا ان سے کہیں خدا مجھے روحانی جوش دے. خدا میں بھی تاکہ تیرا جب وہ نام, میں بھی ہمیشہ تیرے نام کو ایگزالٹ کروں. اور جب خداوند کے آپ مسا میں ہوں گے تو آپ بھی بزرگ داؤد کی طرح یسوع مسیح کو جلال دیں گے, جلال کے بادشاہ کو سامنے رکھیں گے. خداوند آپ کو برکت دے.